اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مومنین و مسلمین، حضرت آیت اللہ العظمیٰ الامام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیائے تشیع کے مرجع دینی بھی تھے اور انقلاب اسلامی ایران کے بانی بھی تھے، رہبر انقلاب بھی تھے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ کا نام نہ سنا ہو۔ بقول ولی امر مسلمین امام خامنہئی کے کہ ان انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جہان شناخته شده نیست، کہ یہ انقلاب بغیر نام خمینی کے دنیا کے کسی بھی گوش و کنار میں جانا نہیں جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی اگر انقلاب سے واقف ہے تو وہ آپ کی شخصیت سے ضرور واقف ہے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا انقلاب لایا اور اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں لائی۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کی آنکھیں کھولی اور امت مسلمہ کو بیدار کیا۔ آپ کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ یوم القدس ہے۔ یوم القدس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے کہ جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، کہ جس جمعے میں دنیا جہاں کے سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، جو حج المسلمین ہے، مسلمانوں کا حج ہے، مشرق و مغرب کے تمام دنیا جہاں کے مسلمان جمعۃ الوداع میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کو یوم القدس قرار دیا۔ یہ آپ کی دور اندیشی اور آپ کی حکمت عملی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگاہوں نے یوں تو ظلم کے خلاف سبھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دینا یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، کہ آپ یوم القدس کے بانی ہیں۔ جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دینا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہے، کہ جس نے دنیائے مسلمین کو بیدار کیا اور سارے مسلمانوں کو اس بات کا سبق سکھایا کہ ان کی نماز، ان کا روزہ کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بربریت کے خلاف اور صہیونزم کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جب تک آواز نہیں بلند کریں گے، ان کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کی قبولیت اسی میں ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف، ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور دنیا جہاں کی ساری ظلم کی جڑیں جا کر اسرائیل پہ ختم ہوتی ہیں۔ اسرائیل وہ ریشہ ہے، وہ بنیاد ہے کہ جہاں سے ظلم اور بربریت پھیلتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اس کا ریشہ اسرائیل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ملک، غاصب ملک،
اور جس ملک کی بنیاد ہی ظلم پر رکھی گئی ہے، ناانصافی پہ رکھی گئی ہے، بربریت پہ رکھی گئی ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اور اس غاصب اسرائیل نے جو بیچارے مظلوم فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ان کو ان کے ہی وطن سے بے دخل کر کے ان پر قبضہ کیا اور قبلہ اول مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اور یہ مظلوم فلسطینی خود اپنے ہی وطن میں بے گھر ہیں، اپنے ہی وطن میں اپنے ہی گھر میں بے گھر ہیں اور اپنی ہی سرزمین پہ بیگانہ ہیں۔ ان پر اپنی ہی سرزمین پر ظلم ہوتا ہے، آئے دن ان کے بچے شہید ہوتے ہیں، ان کے گھر ویران ہوتے ہیں، انہیں کوئی سکون اطمینان سے وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے۔ اتنا بڑا ظلم لوگ دیکھ رہے تھے۔ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے یہ ظلم شروع ہوا تھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب سے پہلے ہی آواز اٹھائی تھی، اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر قرآن تھے، عالم کبیر شیعہ تھے، شیعوں کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے فلسطینیوں کے لیے چندہ وصول کیا تاکہ بے گھر فلسطینیوں کو گھر فراہم کیا جائے اور ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو فلسطینیوں کی مدد کے لیے انقلاب اسلامی سے پہلے ہی راہ ہموار کی گئی تھی، اور امام خمینی کا انقلاب لانے کا ایک مقصد ہی یہ تھا کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کی جائے، اور دنیا جہاں جتنے بھی مظلوم جہاں کہیں پر بھی رہتے ہوں ان کو ظلم کی چکی سے نجات دلائی جا سکے، اور ظالم طاقتوں سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے، کیونکہ مسلمانوں پر ہر گوشے میں ظلم ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، انہیں بدنام کیا جا رہا تھا، ان پہ تہمتیں لگائی جا رہی تھی، اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس ایسے سنگین حالات تھے جن حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب لایا۔ اس وقت استعماری طاقتوں کا زور تھا، امریکہ اس وقت اس کا ظلم عروج پر تھا، وہ بے تحاشا اسلامی ممالک کا خون چوس رہا تھا، اور سارے اسلامی ممالک امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو چکے تھے، خوف میں مبتلا تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خوف سے نجات دلایا اور یہ کہا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، کہ امریکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے، امریکہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی طاقت کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ماں امریکہ را زیر پامی گزاریم، ہم امریکہ کو اپنے پیر کے نیچے، اپنی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ صرف ڈائلاگ نہیں تھے، بلکہ امام خمینی کا یہ مشن تھا، یہ تحریک تھی کہ ظالموں کو پیر کے نیچے دبا دیا جائے، انہیں کچل دیا جائے تاکہ کبھی ظالم سر نہ اٹھائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ اور اسرائیل کو اس قدر ذلیل کیا، اس قدر رسوا کیا، یہ بتا دیا کہ ظلم ظالموں کی ذلت کا سبب ہے، مظلوموں کی ذلت کا سبب نہیں ہے۔ مظلوموں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت بخشی، طاقت بخشی، انہیں سہارا دیا، اور کہا کہ یہ انقلاب جب تک رہے گا فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا، یہ انقلاب جب تک رہے گا مظلوموں کی تائید کرتا رہے گا، ظالم اسرائیل کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتا رہے گا، یہ انقلاب جب تک باقی رہے گا آزادی قدس کی لڑائی لڑتا رہے گا، اور قدس کو دشمنوں کے پنجے سے، دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرا کے رہے گا۔ اس انقلاب کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے،
انقلاب کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ آج اسرائیل ایران کو کئی طرح کا آفر دے رہا ہے، کئی طرح کی پیشکش کر رہا ہے کہ اگر آپ فلسطین سے دستبردار ہو جائیں، خود سے دستبردار ہو جائیں تو ہم ہر طرح کی رعایت آپ کو دینے تیار ہیں، اور اگر آپ اس سے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم ہر طرح کی تکلیف دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کے راستے چاروں طرف سے بند کر دیں گے۔ ایران پہ جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں، ایران پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایران پہ جو اس وقت پوری دنیا جو اس وقت ایران پہ پریشر ڈالی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ایران نے فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور یوم القدس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ امام خمینی کی وصیت ہے، یہ امام خمینی کی تحریک ہے، اور امام خمینی کی تحریک کو ایران کا انقلاب اسلامی اس تحریک کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب تک انقلاب باقی رہے گا، امام خمینی کی یادگار یعنی یوم القدس ہمیشہ منایا جاتا رہے گا، اور ہم جو امام خمینی کے پیروکار ہیں ہمیشہ یوم القدس کو یاد رکھیں گے، اور دنیا جہاں کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کے اتحاد کی آواز ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ القدس ہمارا ہے، القدس لنا، القدس لنا۔